نبی علیہ السلام پر جب نبوت اور رسالت کو نازل کیا گیا، ابتدا ہوئی، تو اللہ تعالی نے ان آیات کو نازل کیا، اور جو نبی کی ذمہ داریاں تھیں، جو اللہ نے ڈیوٹی لگانی تھی، ان تمام تر ذمہ داریوں سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو آگاہ کیا اور حکم کیا کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے، آپ نے یہ اور یہ کام کرنا۔ نبی علیہ السلام رب العالمین کے اس حکم کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا، بلکہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کے تحت نبی علیہ السلام اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندان اور جتنا اللہ کے محبوب علیہ السلام کے جو قریب تھا، اللہ کے محبوب انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ کے پیغامات کو ان لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کی۔ وہ نبی علیہ السلام کی حدیث، آپ کا فرمان کہ میں 2 کلموں کی تمہیں دعوت دے رہا ہوں، اگر ان دونوں کلموں کو تم اپناؤ گے، اختیار کرو گے، اس کے مطابق عمل اور عقیدہ بناؤ گے تو تم کامیاب ہو، اللہ تمہیں عرب و عجم کا مالک بنا دے گا، یہ قومیں، یہ امتیں، یہ بڑی بڑی قوتیں اور طاقتیں تمہارے سامنے جھک جائیں، اور ان دونوں کلموں کے نتیجے میں اللہ تعالی جہنم سے آزادی بھی عطا فرمائے گا اور جنت میں داخلہ بھی تمہیں نصیب کر دے۔ پہلا کلمہ اللہ کی توحید کا کلمہ، اللہ کی شہادت کا کلمہ، اللہ کی وحدانیت کا کلمہ، یعنی باطل معبودوں کی پرستش کا مکمل طور پہ انکار کر کے ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنی ہے، یہ پہلا۔ اور کامیابی والے 2 کلموں میں سے دوسرا کلمہ اللہ کی توحید کے بعد اور بلکہ اللہ کی توحید کے ساتھ وہ یہ ہے کہ تم نے مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور میری رسالت کی گواہی دے کر میرے مطابق عملی زندگی تم نے گزاری، یہ تمہاری کامیابی۔ نبی علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اے میری قوم، نصیحتیں کی، پوچھا اپنے بارے میں، سوال کیا، 40 سال میرے ساتھ تم نے گزارے ہیں، کیسا پایا مجھے، میں نے کیا برتاؤ، میرا کیا سلوک تھا، کیا برتاؤ تھا تمہارے ساتھ، میرے معمولات کیا تھے، میرے رویے کیا تھے، میری جلوتیں، میری خلوتیں، کاروبار، تجارت، لین دین، اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ، یہ ساری چیزیں میری مکمل طور پہ تمہارے سامنے، بتاؤ مجھے تم نے کیسی زندگی گزارنے والا پایا ہے۔ سب نے یکجا ہو کر جواب دیا، آپ کی زندگی میں ہمیں کوئی نقص نظر نہیں آتا، کوئی کمی نظر نہیں آتی، کوئی خامی ہم نے نہیں دیکھی، کوئی غلطیاں ہم نے نہیں پائیں۔ جب بھی ہم نے آپ پر نظر ڈالی ہے، کوئی معاملہ کیا ہے، کوئی لین دین ہوا ہے، کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ پیش آیا، ہم نے آپ کو ہمیشہ حق اور صداقت پر مبنی پایا ہے۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، ہمیشہ آپ نے سچائی سے کام لیا، لوگوں کے کام آئے، لوگوں کا بوجھ اٹھایا، لوگوں کو کما کما کے کھلایا ہے، مہمان نوازیاں کی ہیں، صلہ رحمیاں کی ہیں، لوگوں کے دردوں میں، تکلیفوں میں کام آئے ہیں۔
یہ نبی علیہ السلام کی نبوت ملنے سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام کے معمولات تھے۔ اور حضرت خدیجہ نے تو اللہ کی قسم کھا کھا کے یہ ساری شہادتیں دی۔ اور صرف خدیجہ گھر کی عورت تھی اس لیے گواہی، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ باہر کی گواہیاں مل جاتی ہیں لیکن گھر سے گواہیاں نہیں ملتی۔ یہ گھر کی خاتون تھی، بیوی تھی کہ جو اپنے شوہر کے بارے میں اتنی عظیم شہادتیں دے رہی تھی۔ انسان باہر بہت اچھا ہوتا ہے، بہت مشرف اور مکرم، لیکن گھریلو زندگی میں کوئی نمبر نہیں ہے اس کا۔ گھریلو معاملات کے اندر صفر ہے۔ گھریلو تمام تر اخلاقیات، معمولات جتنے بھی اس کے ہیں وہ سب کے سب صفر نظر آتے، باہر میں باعزت اور مشرف نظر آتا ہو۔ اصل کمال یہ ہے کہ باہر والے بھی میری شہادت دیں اور میرے اپنے گھر والے بھی میری اپنی شہادت دیں کہ یہ انسان بھلا ہے، یہ کھوٹا نہیں ہے، یہ کھرا ہے، یہ سچائی سے کام لیتا ہے، ہمیشہ اس نے حق کا ساتھ دیا ہے، حق بولا ہے اور حق والوں کا ہی اس نے ساتھ دیا۔ یہ انسان کی کامیابی۔ نبی علیہ السلام نے لوگوں میں اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ پہلی دعوت آپ کے سامنے، نبی علیہ السلام نے جب لوگوں سے پوچھا کہ مجھے کیسی زندگی گزارنے والا پایا ہے تو لوگوں نے کیا کہا؟ ہم نے سچا پایا۔ آپ صادق الامین ہیں۔ نبوت ملنے سے پہلے کسی کو صادق الامین کا لقب اگر مل جائے، مسند اور منبر پر مسند پر آنے سے پہلے، عہدہ ملنے سے پہلے، اور یہ تو پھر نبوت تھی جو رب العالمین نے محمد علیہ السلام کو عطا کرنی تھی۔ یہ صادق الامین اللہ کے ہاں تو اللہ کے رسول تھے، اللہ ہی کا فیصلہ تھا، لیکن شہادت رب العزت نے اغیار سے دلوائی ہے، مشرکین سے دلوائی ہے، غیر اللہ کے پجاریوں سے دلوائی ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ صادق بھی ہیں، سچ بھی بولتے ہیں، امین بھی ہیں، لوگوں کی امانتوں کا بھی پاس رکھتے ہیں۔ کون شہادت دینے والے تھے؟ مکہ کے سرزمین کے کفار تھے، مشرکین تھے۔ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، تم مجھے صادق مانتے ہو، مجھے امین مانتے ہو، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے غلط بیانیاں نہیں کی، میں نے ہمیشہ سچائی سے کام لیا ہے، میں لوگوں کے کام آنے والا ہوں، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والا ہوں، لوگوں کو کما کما کے کھلانے والا ہوں، میں لوگوں کے ساتھ صلہ رحمیاں کرنے والا ہوں، لوگوں کی مہمان نوازیاں کرنے والا ہوں۔ میری زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق اور صداقت پر مبنی جملے نکلتے گئے۔ اللہ اکبر۔ جب تم یہ میرے بارے میں گواہیاں دے رہے ہو تو سنو، میں ایک سچ اور تمہیں کہنے والا ہوں، وہ یہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کی توحید کی گواہی دو، اور صرف اللہ کی وحدانیت کی گواہی یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ اللہ کی عبادت کے دم بھرنے سے پہلے باطل معبودوں کی پرستش کا انکار کرنا پڑے گا۔ اس کے انکار کے بعد ہی اللہ کی توحید کا اقرار ہوگا۔ اگر لوگوں کی، اغیار کی، غیر اللہ کی عبادتوں کا انکار نہیں ہے تو اللہ کی توحید کا بھی اقرار نہیں ہے۔ اسی لیے کلمے میں رب العالمین نے یوں نہیں کہلوایا کہ اللہ کی عبادت کرو، میں تمہارا معبود ہوں، نہیں، بلکہ فرمایا لا الہ، پہلے باطل معبودوں کی نفی کروائی ہے، الا اللہ، اللہ کوئی معبود نہیں، پھر ہے کون؟ کہا الا اللہ، دنیا میں سارے باطل معبودوں کا انکار کرنا پڑے گا، ایک اکیلے اللہ کی عبادت کا، اس کی وحدانیت اور اس کے تمام تر معاملات کا اقرار کرو گے تب تم کامیاب۔ تملک العرب والعجم تفلحون، عرب و عجم کے مالک بنا دیے جاؤ گے، کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، اپنی دعوت کو عام کیا۔ اہل مکہ نے مارا پیٹا، اہل اسلام نے تکلیفیں اٹھائیں، مشقتیں اٹھائیں، گرم پتھروں پر، تپتی ہوئی دھوپ میں پتھروں پہ کھینچا گیا، گرم کوئلوں پر لٹایا گیا، شرم گاہوں میں نیزے داخل کیے گئے، بھوک اور پیاس کی سزائیں دی گئی،
زنجیروں سے جکڑا گیا، اتنی اذیتیں اور تکلیفوں میں مبتلا کیا گیا، لیکن زبانوں پر ایک ہی جملہ تھا کہ احد احد احد۔ لوگ دنیا کی لالچیں دیتے رہے، یہ کرو گے، محمد علیہ السلام کے دین کو چھوڑو گے تو ہم تمہیں یہ دیں گے، ان چیزوں سے نوازیں گے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول کو بھی کہا اگر آپ زمین چاہتے ہیں زمین ملے گی، اللہ اکبر، عورت چاہتے ہیں عورت ملے گی، دنیا کی کسی بھی چیز کا مطالبہ چاہتے ہیں، سرداری چاہتے ہیں آپ کو سرداری ملے گی، لیکن جو دعوت آپ دے رہے ہیں اس دعوت سے انکار کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ چاند اور سورج میرے ہاتھ میں لا کے بھی رکھ دو تو خدا کی قسم اپنی دعوت کو نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ نے وہ دولت، وہ نعمت مجھے عطا کی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا، ہجرت برداشت کر لی، اپنا علاقہ چھوڑنا برداشت کر لیا، لیکن اللہ کی عبادت کو چھوڑنا برداشت نہیں ہوا۔ مدینہ میں جا کے اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، اصولوں کی آگاہی دیتے رہے، نمازوں کی پابندی کا حکم دیتے رہے، انصاف کی تقاضوں کو پورا کرنے کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ماحول بنایا، لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کیا، لوگوں کو بھائی بھائی بنایا۔ اللہ اکبر، بکھرے ہوئے جدا جدا لوگوں کو بندھنوں میں جوڑ دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مکہ المکرمہ کی زمین پر اللہ کے حکم پر دوبارہ گئے، اور جب مکہ کی سرزمین پر پہنچے وہ زمین ہے، یہاں رہنے والے وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم اور زیادتیوں کی انتہا کر دی تھی، لیکن اللہ کے رسول کا رویہ دیکھیے، اللہ کے نبی نے بڑے آرام سے کام کیا، بڑے اطمینان سے کام لیا، ایثار اور قربانی کے جذبے کا اظہار فرماتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا، زیادتیاں نہیں ہوں گی، کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، عام معافی کا اللہ کے رسول علیہ السلام نے اعلان کیا۔ لیکن ہاں، جو اللہ اکبر، اللہ کو چیزیں برداشت نہیں تھی، اللہ کے نبی نے ان چیزوں کو بھی برداشت نہیں کیا، فتح مکہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بلال حبشی سے کہا اے بلال، مکہ کی دیواروں پر بیت اللہ کی چھت پہ جا کے اکیلے اللہ کا نام بلند کرو۔ اللہ اکبر، بیت اللہ میں رکھے ہوئے بت اللہ کے رسول کے ہاتھ میں عصا ہے، اللہ کے رسول کے ہاتھ میں تلوار ہے، اللہ کے نبی ان بتوں کو تلواروں سے اپنے ہاتھوں سے گراتے جاتے گئے اور اللہ کا نام بلند کر رہے گئے۔ بلال حبشی کو اللہ اکبر بیت اللہ کی دیوار پر چڑھا دیا، اے بلال جا، اللہ کی توحید جس رب کی خاطر ہمیں مکہ سے نکالا گیا تھا، آج بیت اللہ پہ چڑھ کے اسی رب کے نام کو تم نے بلند کرنا ہے، اسی رب کے نام کو لے لو۔ جتنے باطل معبود تھے ہم نے ان کا سفایا کر دیا۔ اگر یہ کچھ کر سکتے ہوتے تو یہ اپنے آپ کو توڑنے نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، آج ان کے پہلے بھی کچھ نہیں تھا ان کے پلو میں، آج بھی کچھ نہیں ہے، اور کل بھی یہ بت غیر اللہ جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کائنات میں اگر کسی کی حکمرانی، شہنشاہی اگر کسی کی ہے، شہنشاہت کسی کی ہے تو وہ رب العالمین کی ذات ہے، ایک اکیلا اللہ، اسی کی عبادت، اس کے علاوہ کوئی ایرا غیرہ نہیں چلے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے، معاملات آگے بڑھ رہے، سلسلے آگے بڑھ رہے ہیں، دعوت کامیابی کی طرف جا رہی ہے، جہادی سلسلے اور مہم، یہ تمام تر غزوات، اللہ اکبر، قتال جاری ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام فتوحات پر فتوحات کرتے جا رہے، اسلام کا غلبہ جو ہے وہ آتا جا رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں دین اسلام جو ہے وہ گھر کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبتیں جو ہے وہ دلوں میں گھر کرتی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، آگے بڑھتا رہا معاملہ، پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہی مہم، وہی دعوت و تبلیغ، وہی تمام تر دینی سلسلوں کو آگے بڑھانے کے لیے یمن کی طرف اللہ کے رسول نے حضرت معاذ کو روانہ کیا، ذمہ داریاں لگائی،
मामूली सी उम्र इन सहाबा को मिली है। ऐसा नहीं था कि इन सहाबा को 70-70 और 80-80 साल की उम्र मिले है जिनके अंदर ये, जिनकी जिंदगियों में ये कारनामे हैं। आप उठा के देखें बड़े बड़े सहाबा, अल्लाह अकबर, जिन्होंने कारनामे किए हैं, उनकी जिंदगियों के कारनामे उठा के देखें, ऐसा लगता है कि जिंदगियां उनकी बीत गई होंगी, लेकिन जब उनको देखा जाए कि इनको इस्लाम लाने के बाद कितनी उम्र मिली है, किसी को 6 साल मिली, किसी को 8 साल मिली, किसी को 9 साल मिली, किसी को 7 और किसी को 5 साल मिली, अल्लाह अकबर। लेकिन कारनामों को देखा जाए तो ऐसा लगता है 60 और 70 साल की जिंदगी में भी मैं और आप या कोई इंसान ये काम नहीं कर सकता। मामूली सी जिंदगियां उनको मिली। किसी को जन्नत की बशारत मिल गई, किसी को जन्नत की अल्लाह अकबर सरदारी से नवाजा गया, मर्दों में, औरतों में, अल्लाह अकबर। किसी को रब्बुल आलमीन ने जन्नत में उलमा की सरदारी से, अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल ने बशारत देते हुए नवाजा उनको। हजरत मुआज़ वही तो सहाबी है कि क़यामत के दिन मुख्तलिफ सरदारियां मिलेगी, लेकिन मुआज़ बिन जबल इतना बड़ा खुश नसीब है, अल्लाह अकबर, जन्नत में मेरी उम्मत के तमाम उलमा का सरदार अगर कोई होगा तो वह हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला। नाम सुने हैं, कारनामे सुने हैं, उनकी जिंदगियों और उनके सालों को अगर देखें तो वो कुछ भी नजर नहीं आता। इतनी मुख्तसर सी जिंदगियों में इतने बेहतरीन काम। मैं और आप अपनी जिंदगियों और अपने हालात का जायजा लें। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी बड़ी उम्र मेरी और आपकी बीत गई है, लेकिन मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर होने वाले आमाल, अल्लाह अकबर, ना मेरे नजर आते हैं ना आपके नजर आते। दुनिया में मस्त, दुनिया में गर्व, लग़वियात में अपने आप को अल्लाह अकबर गिरफ्तार की करवाया हुआ है, अल्लाह की नाराजगी और अल्लाह की बगावतों पर लड़ने झगड़ने में, अल्लाह अकबर, एक दूसरे की टांगे खींचने में, सारा झूठ पर मबनी हमारी जिंदगियां, फरेब पर मबनी, धोखों पर मबनी, ये सारी जिंदगी हमारी इसी पर गुजर। हजरत मुआज़ को अल्लाह के रसूल ने रवाना किया। आपने फरमाया, ए मुआज़, मैं तुझे ऐसी कौम की तरफ भेज रहा हूं, इन्नका ताती कौमन मिन अहलिल किताब। आप इस ऐसी कौम की तरफ जा रहे हैं जो अहले किताब से है, जो अहले किताब से है। और फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वहां जाके तुमने क्या करना है पता है? क्या दावत देनी है, तुम्हारा मामला कैसा हो, किन जुमलों पर अल्लाह अकबर उनको तुमने आमादा करना है, किन उसूलों पर तुमने है आमादा। पहली अल्लाह के रसूल ने नसीहत ये फरमाई कि फदउहुम इला शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उस कौम को जाके सबसे पहले तुमने अल्लाह की तौहीद की दावत देनी और ये कहना है कि अल्लाह के अलावा कोई तुम्हारा माबूद नहीं है। आज की हिकमतें हो सकती है, पॉलिसियां हो सकती है कि सब मुसलमान हैं, सब कलमा पढ़ते हैं, इनको नमाज के लिए मस्जिद में लाया जाए, ठीक है। मैं कहता हूं ये हिकमत है, ये एक अच्छे पैराए में लोगों को लाने की। वो लोग कि जो अपने आप को मुसलमान समझते हैं, लेकिन मुसलमान और कलमा पढ़ने के बावजूद अल्लाह अकबर अमल से वो कमजोर हैं, उनको जब मस्जिदों में लाया जाएगा, वो मस्जिदों से जुड़ेंगे तो उनकी इस्लाह होगी, अकायद में और दीगर मामलात के अंदर वो बेहतरी की तरफ आएंगे। लेकिन गैर मुस्लिमों को सबसे पहले अल्लाह के रसूल ने जो दावत दी है वो ये है कि अल्लाह की तौहीद को कबूल कर लो, दीगर अमाल अल्लाह बाद में कबूल करेगा। हजरत मुआज़ को भी यही कहा, फदउहुम इला शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उनको अल्लाह की शहादत की तरफ बुलाओ, अल्लाह की गवाही दिलवाओ, तौहीद की तरफ लेकर आओ। और फरमाया दूसरी इसी के साथ दावत ये कि वह अन्नी रसूलुल्लाह, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल हूं। अहले किताब को, अहले यमन को तुमने जाके इस बात से बावर कराना, मेरी नबूवत के बारे में बताना है, रिसालत से आगाहियां देनी है। फरमाया फ़इन्हुम अताऊ लिज़ालिक, अगर वो अल्लाह की तौहीद के मामले में तुम्हारी इताअत कर लें, अल्लाह की तौहीद को मान लें,
مجھ محمد علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو مان لے تو پھر تم نے ان سے کہنا ہے ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ۔ اگر توحید و رسالت کو یہ مان لے تو تم نے ان کو یہ دعوت دینی ہے کہ اللہ نے تم مسلمانوں پر، تم موحدین پر، اللہ کی توحید کو ماننے والوں پر، میری نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنے والوں پر رب العالمین نے دن اور رات میں 5 نمازوں کو فرض کیا ہے۔ اللہ نے 5 نمازوں کو فرض کیا، نماز کے بغیر گزارا نہیں۔ آپ کا یہ اقرار کرنا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کے ماں سوا کسی اور کی عبادت کرنا اللہ اکبر گوارا نہیں کرتے۔ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا ہے، ہم نے نبی کی اطاعت کے بھی دم بھرے ہیں، ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ صرف اس کو ماننے میں ہی تمہاری کامیابی نہیں ہے، بلکہ اس کو ماننے کے ساتھ ساتھ تم نے دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھنی ہے۔ اگر نمازیں پڑھو گے تو مومن ہو، اگر نہیں پڑھو گے تو دوسری روایتوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کفر کے مرتکب ہو جاؤ، تمہارا کلمہ پڑھنا بیکار، تمہارا اللہ کو ماننا بیکار۔ نبی کی محبت تمہارے دلوں میں ہے، جان بھی اگر اللہ کے رسول کی محبت میں دے دو گے، نماز کی پابندی نہیں ہے، اللہ کے ہاں یہ محبت اور یہ جان دینا کسی کام کا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے نمازیں پڑھی ہیں، گھر میں تھے تو پڑھی، بازاروں میں تھے تو پڑھی، جنگلات میں تھے تو پڑھی، سفر میں تھے تو پڑھی، جہاد میں تھے تو پڑھی۔ حج کرنے کے لیے اللہ اکبر اتنا لمبا سفر کر کے، بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے، حج کی ادائیگی کے لیے اللہ اکبر مکہ مدینہ سے مکہ گئے ہیں۔ دنیا بھر سے جو مسلمان ہو چکے ہیں اللہ اکبر پروانوں کے مانند امن امن کے آ رہے ہیں، لیکن کیا اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ تم حج کے لیے آئے ہو، حج کی ادائیگی کر لو، اس دوران تم پر نمازیں معاف ہیں؟ نہیں نہیں، اللہ اکبر ہر نماز کے موقع پر پیغمبر نے نماز بھی پڑھوائی ہے، اگرچہ وہ حج کے لیے آئے ہیں، کہا حج بھی اسی وقت قبول ہوگا جب تمہاری زندگیوں میں نماز کی ادائیگی ہوگی۔ موقع ہوا تو اللہ کے رسول نے 2 نمازیں اکٹھی کر کے حج پہ پڑھنی ہے۔ جہاد میں مشکلات ہیں، جمع بین صلاتین کر لیا، سفر میں مشکلات ہے، جمع بین صلاتین کر لیا، بارشیں ہو رہی ہیں، طوفان ہے، کوڑا ہے، کرکٹ ہے، اللہ اکبر کیچڑ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ اکبر اس کی تکلیفوں کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا جمع بین صلاتین، 2 نمازیں اکٹھی کر کے تم پڑھ سکتے ہو، پڑھنی ہے لیکن نمازوں کو تم نے نہیں چھوڑنا۔ بیمار ہو اللہ اکبر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو۔ وضو تمہارے لیے اللہ نے فرض اور لازم قرار دیا ہے، نماز پڑھتے ہو اور وضو کے بغیر پڑھتے ہو تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، لیکن اگر بیمار ہو اللہ اکبر اللہ نے وسعت دی ہے کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی پر ہاتھ مارو اور ایسے جھاڑنے کے بعد اپنے چہروں پر مر لو۔ پانی لگانے سے بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے، پانی تمہارے چہروں پر ہاتھ پیروں پر لگے گا تکلیف بڑھ جائے گی۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اپنی امت سے کہیے تیمم کر لیجئے، یہ وضو کا بدل ہو جائے گا، یہ وضو کا بدل ہو جائے گا۔ نماز نہیں چھوڑنی، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لو، لیٹ کر بھی ہاتھ پیروں کو نہیں چلا سکتے آنکھوں کے ہاتھوں کے اشارے سے پڑھ لو۔ پڑھنی ہے، پوری زندگی تمہیں نماز پڑھنی ہے۔ توحید اور دین کو قبول کرنے کے بعد نماز پڑھو گے تو تمہارا دین قبول کرنا کامیابی اللہ اکبر تمہیں دلائے گا، وگرنہ تمہاری کامیابی نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے 5 نمازوں کو فرض کر دیا ہے، اے ماد لوگوں کو 5 نمازوں کا حکم دیجئے گا۔ اگر وہ 5 نمازیں پڑھنے لگ جائیں پھر تیسرا حکم یہ دینا ہے کہ اللہ نے تم پر تمہارے مالوں کی زکوٰۃ کو فرض کر دیا گئے۔ اللہ نے مال دیا گئے، اللہ اکبر، صاحب نصاب اگر ہو گئے ہو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی تم نے نکالنی گئے۔
اور پھر اللہ اکبر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے گئے دیکھو ظلم نہیں کیا گیا، زیادتیاں نہیں کی گئی، اعتدال کا راستہ اللہ کے رسول نے ذمہ داروں کو دیا، منصبوں پر بٹھایا، لیکن اعتدال کا راستہ اللہ کے رسول نے دکھا کے حکم جاری فرمایا، زکوٰۃ تو تم لوگوں سے لوگے، مالوں کی زکوٰۃ نکلواؤ گے، اور زکوٰۃ نکال کے جمع کر کے غریبوں میں بانٹنی گئے، تقسیم کرنی گئے، لیکن یاد رکھو ان کے مالوں میں سے جو قیمتی مال گئے، جو نفیس چیزیں گئے، ان کے مالوں میں سے نفیس مالوں کو تم نے کبھی اور قطعی نہیں لینا، نفیس چیزیں تم نے ان سے نہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو مظلوم کی بد دعا سے بچنا، ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں میں فیصلے کر رہے ہو، لوگوں کے معاملات نمٹا رہے ہو اور لوگوں پر ظلم اور زیادتیوں کے ساتھ فیصلہ تمہارا ہو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کی بد دعاؤں سے، مظلوم کی بد دعاؤں سے تم نے بچنا۔ زکوٰۃ لے رہے ہو، نفیس مال چھوڑ دینا۔ آج یہی ہوتا ہے نا، وڈیرا سسٹم ہے، نظام ہے، ارباب لوگ، دیگر اس قسم کے جابر قسم کے لوگ جو ہیں، وہ ڈکٹیٹر قسم کے لوگ، جتنی بھی جو بھی چیزیں اپنی رعایا میں ان کو اچھی نظر آتی ہے وہ لے لیتے۔ نبی علیہ السلام نے، اللہ نے ان ساری چیزوں کو پسند نہیں کیا۔ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ بھی اب اگر لے رہے ہو تو ان کا قیمتی مال زکوٰۃ میں نہیں لینا، بلکہ اللہ اکبر میانہ روی سے تم نے کام لینا ہے، اعتدال کے ساتھ تم نے کام لینا۔ یہ نہیں کہ ان کے اچھا مال جانوروں میں جاؤ، دیکھو 50 اور 40 میعاد، اللہ اکبر، صاحب یہ نصاب ہو چکے ہیں، اب ایک بکری لینی ہے، ان کے نصاب کے پورے ہونے پر، یا گائے لینی ہے، یا اونٹ کا یا گائے کا فلاں بچہ لینا ہے، تو اس کا نفیس اور اچھا بہترین قیمتی مال اور قیمتی جانور ان کے مال میں سے رسیاں پکڑ کے بیت المال کے اندر جمع کر لو۔ نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا۔ اختیار دیجئے ان کو، ان کا بھی جذبہ دیکھیے کہ وہ اللہ کے راستے میں دینا کیا چاہتے ہیں۔ جس طرح جو ادا کرے گا رب العالمین اسی طرح ان کو اجر عطا فرمائے۔ میرا اور آپ کا بھی پھر امتحان ہے نا، زیادتی نہیں کرنی۔ اور اگر آپ صاحب نصاب ہو کے وہ چیز دے دیتے ہیں جو شریعت نے مقرر کی ہے، آپ اللہ کے ہاں آپ کی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن ہماری شریعت نے کتنا خیال رکھا ہے ہمارا، اور ہم دین سے دور ہیں۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں مظلوم کی بد دعا سے بچنا، ایسا نہ ہو کہ تم ظلم اور زیادتیاں کرتے رہو۔ دیگر روایتوں کے اندر اللہ کے رسول کا عام بھی حکم ہے، اور اس موقع پر بھی حضرت معاذ کو بھی اور دیگر صحابہ کو اللہ کے رسول نے اسی قسم کے حکم دیے، یسروا ولا تعسروا، عام حکم ہے، لوگوں میں نرمیوں کا اور آسانیوں کا فیصلہ کرنا ہے۔ تمہارا برتاؤ نرمیوں والا ہونا چاہیے، آسانیوں والا ہونا چاہیے۔ ولا تعسروا، کوئی بھی تمہاری زندگی کے اندر فیصلہ یا حکم ایسا نہ ہو، تمہارے معمولات میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو لوگوں کے لیے مشکلات کا سبب بنے۔ محبت پھیلانی ہے، پیار کو عام کرنا ہے، یہ شریعت نے ہمیں درس دیا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ کیوں بچو؟ اگر تم کسی پر ظلم کرو گے، پہلا ظلم تو یہ ہے کہ اللہ کی توحید کے ساتھ، اللہ اکبر، اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک کرنا، یہ ظلم ہے۔ اللہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ دنیا کے اندر اگر میں اور آپ سرپرست ہیں، اپنی رعایا پر ظلم کرتے ہیں، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ اکبر، گھر کا کوئی ذمہ دار بڑا ہے، وہ اپنی گھر والوں پر ظلم اور زیادتیاں کرتا ہے، اللہ اکبر، وہ بھی اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ علاقے کا بڑا ہے، کسی مسند پر، کسی عہدے پر اسے فائز کر دیا گیا، کسی کو وزیر، مشیر اور کسی کو صدر یا کسی بھی مسند پر بیٹھا دیا گیا، اگر وہ ظلم اور زیادتیاں کرتا، یا ملک کے اندر، علاقوں میں، صوبوں میں، شہروں میں کوئی ادارے ہیں، صاحب اختیار ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اگر وہ زیادتیاں کرتے ہیں اپنے اختیار ہونے کے باوجود اس کا غلط استعمال کرتے، وہ ظلم ہوگا اور قیامت کے دن تو اس کی پکڑ ہوگی۔ لیکن جن پر دنیا میں اور آپ ظلم کر رہے ہوں گے، اللہ اکبر، وہ بھی اگر ہاتھ اٹھا کے بد دعا کر دے تو رب العالمین فرماتا ہے ان کی بد دعا کو اللہ قبول کرتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ، مظلوم کی بد دعا سے اس لیے بچنا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے اور مظلوم کے درمیان کوئی بھی پردہ حائل نہیں ہے۔ مظلوم بد دعا کرتا ہے، اسے میں قبول کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا۔
میں ظالم کو تہس نہس کر دیتا ہوں، نہ میں خود ظلم کرتا ہوں، نہ میں دنیا والوں کے ظلم کو برداشت کرتا ہوں۔ یہ اصول دیے ہیں، یہ سنہری اصول مجھے اور آپ کو، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہمارے دین نے، ہماری شریعت نے مجھے اور آپ کو دیے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام، ہم کہیں کہ جی صرف کلمہ کام آ جائے گا؟ نہیں، نبی علیہ السلام کے صحابی ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے درمیان تھے، اچانک اٹھ کے چلے گئے، ہم پریشان ہوئے، کہاں ہیں؟ ڈھونڈتے رہے سارے صحابہ، نہ مجھے ملے نہ کسی اور کو ملے۔ اللہ اکبر، بنو نجار کا ایک باغ تھا، اس باغ کے اندر میں گھسا، داخلہ نہیں تھا، کسی طرح میں نے اپنے آپ کو وہاں سے داخل اندر کر لیا۔ میری نظر پڑی کہ اللہ کے رسول اندر بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول ہم تو آپ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے تم ڈھونڈ رہے تھے، اللہ کے محبوب نصیحت کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ لوگوں کو جا کر یہ بات کہو، جاؤ لوگوں کو جا کے یہ بات کہو کہ جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھے اور اس پہ ڈٹ جائے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ اس کو جنت کی بشارت دو، جو بھی تمہیں ملے اس کو جنت کی بشارت دیتے جاؤ اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے اپنی دونوں جوتیاں دی، اس شہادت کے لیے کہ واقعی ابو ہریرہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کے پاس سے آ رہے، وہ اللہ کے رسول کی دونوں جوتیاں لے کر گئے اور کہا یہ اللہ کے رسول کی جوتیاں ہیں، میں محبوب کے پاس سے آ رہا ہوں۔ نبی نے فرمایا جو بھی کلمہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ محبوب نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا فبشرہ بالجنہ، اس کو جنت کی بشارت دے دیجئے۔ میں اللہ کے رسول کے کہنے پر کلمہ پڑھنے والوں کو جنت کی بشارت دے رہا ہوں۔ حضرت عمر نے جیسے ہی سنا، حضرت عمر نے زور سے حضرت ابو ہریرہ کو ایسے سینے پہ ہاتھ مارا، ابو ہریرہ زمین پہ گرے۔ حدیث کے الفاظ کا مفہوم ہے کہ اتنے زور سے سینے پہ ہاتھ مارا تھا کہ ابو ہریرہ زمین پہ گرنے کے بعد رگڑتے ہوئے دوسری طرف چلے گئے اور اٹھے اور تیز دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول کی خدمت میں چلے گئے۔ حضرت عمر بھی اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے ہے اور جا کے ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول عمر مجھے مار رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا عمر کیا بات ہے، کیوں جذباتی ہو رہے ہو، کیوں گرم ہو رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول یہ کہتا ہے کہ نبی نے کہا ہے کہ جنت کی خوشخبری دے دیجئے اس کو جو کلمہ پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول کیا آپ نے کہا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا جی میں نے کہا ہے، یہ بشارت میری طرف سے دے رہا ہے، یہ جنت کی بشارت میں نے کہا ہے اسے۔ وہ کہتا ہے حضرت عمر فرماتے اللہ کے رسول بات ٹھیک ہے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ہی اللہ نے جنت رکھی ہے، لیکن اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر یہ جملے لوگوں کے کانوں میں آج پڑھے یا آنے والے لوگوں کے کانوں میں پڑھے، وہ اسی جملے پر اکتفا کرتے ہوئے کلمہ پڑھ کر وہ سمجھیں گے کہ ہمیں جنت مل گئی ہے، یہ لوگ عمل سے دور ہو جائیں گے، یعنی نمازوں سے دور ہوں گے، روزوں سے دور ہوں گے، دیگر اعمال اور معمولات سے اپنے آپ کو دور کر لیں گے۔ اللہ کے رسول لوگ عمل سے دور ہو جائیں گے، اس کی وضاحت مزید کر دیجئے، مجھے مناسب نہیں لگا، اسی لیے میں نے ابو ہریرہ کو یہ مزید اعلان نہیں کرنے دیا۔ کتنی عمل کی تقاضا تھی، یہ نماز، یہ روزہ، یہ سچ بولنا، حق کا ساتھ دینا، سارے معمولات، یہ ساری چیزیں اس کے اندر اعمال کے اندر شامل ہے۔ یہ ہے دین۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا۔